اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ڈریم آف اسلام میں ہم 15 شعبان المعظم کی اہمیت، افادیت اور اسے جڑے کچھ حقائق، فضیلت، اہمیت اور قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ حقیقت بیان کریں گے، اور یہ بھی اس پہ تذکرہ کریں گے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک شعبان المعظم کی اس مبارک رات کو کچھ لوگ اس کو عبادت کی رات کہتے ہیں اور کچھ لوگ بدعت کی رات۔ آئیے ان دونوں پہلوؤں پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ شعبان المعظم، شعبان ان 4 معتبر مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ صحابہ کرام و اجمعین کرام کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں بکثرت روزے رکھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پاک ہے کہ شعبان کے مہینے کے متعلق یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان میں اس لیے باکثرت روزے رکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال بارگاہ اللہ تعالیٰ کے پیش ہوتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام اپنے اپنے علم کے مطابق شعبان کے متعلق مختلف فتوے لگاتے رہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں بالخصوص 15 شعبان کے دن کوئی اہمیت یا وقت نہیں، جبکہ اس کا ثبوت ہم واقعہ ترمذی کی سنن ترمذی چیپٹر نمبر 39 میں درج سے لگا سکتے ہیں، اور باقاعدہ امام ترمذی نے 15 شعبان کے متعلق پورا چیپٹر لکھا ہے حقائق و دلائل کے ساتھ، اور عنوان بھی نصف شعبان سے اخذ کیا ہے۔ پھر امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جس حدیث کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات تھی کہ میں اچانک دیکھتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ یک میں حجرے سے باہر جاتی ہوں، مبادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے حجرے میں تو نہیں چلے گئے اپنے کسی دوسری زوجہ کے پاس۔ پھر آگے میں اور آپ کی تلاش میں سرگردہ جاتی ہوں تو میں آپ کو کیا دیکھتی ہوں کہ میں آپ کو جنت البقیع میں پاتی ہوں۔ وہاں آپ بیٹھے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے دعا میں محو ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ 15 شعبان کی سنت آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سنتوں سے اخذ ہوتی ہے۔ پہلی سنت کہ آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھ کر عبادت کی تھی، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی تھی جو کہ ہم عبادت کے طور پر سنت ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری سنت یہ تھی کہ اس رات قبرستان جا کر درود و فاتحہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج 15 شعبان کو سب مسلمان اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے۔ یعنی اس شب 2 سنتیں وجود میں آئیں۔ پہلی سنت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت البقیع جانا اور وہاں موجود قبروں پر فاتحہ خوانی کرنا، اور دوسری سنت سو کر اٹھ کر خاص عبادت کرنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ جنت البقیع جائیں اور وہاں سب کے لیے دعائے خیر کریں اور اللہ سے سب کے لیے مغفرت طلب کریں اور رحمت طلب کریں۔ یہاں سے یہ 2 سنتیں ثابت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی بھی دلائل کی اور کسی بھی لاجک کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بعض علماء کے مطابق قبرستان جانا اور وہاں پر فاتحہ کرنا بدعت ہے، مگر جو عمل ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دے دیا تو وہ بدعت کیسے کہلائی؟ وہ تو ہم مسلمانوں کے لیے سر تسلیم خم کر کے عمل کرنے کے مترادف ہے۔
सुनन तिरमिज़ी में ये बात वाज़ेह है कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल बक़ी में पहुँची तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बक़ी में पाया। जब आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, क्योंकि वो उनके दिल की कैफियत समझ गए थे। आप फरमाते हैं कि ए आयशा, तुम क्या समझी कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक़ तलफ़ी करेंगे? जिस पर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने आपको आपके बिस्तर पर ना पाया तो मुझे गुमान हुआ कि कहीं आप किसी दूसरी ज़ौजा के पास तो नहीं चले गए। तो आक़ाए दो जहां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझसे बड़ा तेरा रसूल और उसका रब कैसे तेरी हक़ तलफ़ी करेंगे। बात यह है, फिर उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर कहा कि आयशा, बात यह है कि शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक ताला आसमानी दुनिया की तरफ एक ख़ास शान के साथ नाजिल होते हैं। इस रात फरिश्तों की ईद होती है और इस खुशी में रब्बे हक़ ताला फरमाते हैं कि जाओ, आज खुशी की रात है। मेरा जो बंदा मेरी रहमत मग़फ़रत का तलबगार हो और जो उसकी रहमत और मग़फ़रत कबूल करूँगा। यूँ तो रब्बे ताला हर रात के पिछले पहर आसमान पर नाजिल होते हैं, मगर निस्फ़ शाबान की रात ख़ास तौर पर आसमान पर नाजिल होते हैं, ख़ास फ़यूज़ और बरक़ात लेकर। और फिर मगर निस्फ़ शाबान की रात एक ख़ास तारीफ़ फरमाई गई है, यानी इस रात किसी और शान के साथ, बड़ी अजीम मग़फ़रत की शान के साथ, अपनी रहमतों के ऐलान के साथ, अजीम अता व सख़ा के ऐलान के साथ अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के साथ उतरते हैं। इसीलिए इस रात को शब बारात यानी बलाओं से टलने वाली रात कहते हैं। और ये रात दोज़ख से जहाँ आज़ादी की रात होती है। इमाम तिरमिज़ी से रिवायत है कि इस रात की फ़जीलत साबित है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जो वाक़या बयान किया, इस रात की फ़जीलत इससे बढ़कर क्या होगी कि आक़ाए दो जहां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जन्नतुल बक़ी जाते हैं और वहाँ क़ब्र में फ़ातिहा ख़्वानी करते हैं और दुआ मांगते हैं और उसके बाद फिर इबादत करते हैं। तो ये साबित होता है कि उस रात नफली इबादत और नफली रोज़ा रखना अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत मोतबर मानी जाती है। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है कि इस रात मैं सबकी बख्शिश कर दूंगा अलावा 5 लोगों के। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने उन 5 लोगों की निशानदही भी कर दी है कि वो कौन से बदनसीब लोग हैं कि जिनकी मग़फ़रत नहीं होगी। पहला है मुशरिक, दूसरा है दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाला, नंबर 3 मुतकब्बर इंसान यानी मग़रूर इंसान जिसको किसी चीज़ का गुरूर हो, नंबर 4 वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का वो नाफरमान जिसकी वजह से उसके वालिदैन की आंखों में आंसू आए हों, नंबर 5 शराबी। इन 5 लोगों को अल्लाह तबारक ताला की तरफ से सख्त वईद आई है कि इन 5 लोगों को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेंगे, ये नाकाबिले माफ़ी लोग हैं। बस इन सब बातों से ये साबित हो जाता है कि ये रात नफली इबादत और नफली रोज़े रखने की रात है, यानी अल्लाह ताला को मनाने की रात है और अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेटने की रात है। ये थी कुछ हकीकत इस रात की और सुन्नतों और हदीस के लिहाज से, क्योंकि इस रात बतौर ख़ास हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर कब्रिस्तान जाकर फ़ातिहा ख़्वानी की थी, ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया कि इस रात अल्लाह तबारक ताला ख़ास बरक़ात व फ़यूज़ अता फ़रमाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस रात की बिद्दत क्या है, जो कि अर्ज़ ये है कि अगर हम 100-200 साल पीछे जाएं,
تو بر صغیر پاک و ہند میں جب مسلمان اور ہندو لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے تو ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق ہندو اپنے مذہبی تہواروں میں جیسے ہولی ہو گئی تہوار، دیوالی ہو گئی، دوشہرا اور اس طرح کے دیگر ان کے مذہبی تہوار ہو گئے، تو اس میں وہ اپنے دیوتاؤں کو، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے چاراغاں کیا کرتے تھے، آتش بازی کیا کرتے تھے اور مٹھائیاں بناتے تھے۔ مسلمان بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے ان کی تقلید کرتے ہوئے آتش بازی جلانا، پھلجھڑیاں جلانا اور پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیے، اور مسلمانوں نے پھر میٹھا کے طور پہ حلوے بنانا شروع کر دیے، حلوے مٹھائیاں بنا کر لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیے، پٹاخے، پھلجھڑی، آتش بازی کرنا۔ اصل میں یہ ہے بدعت، جس کا اسلام، سنت، قرآن، حدیث، فقہ کرام، آئمہ کرام اور صحابہ کرام کی روایات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ملتا۔ یہ رات محض نفلی عبادات اور نفلی روزے اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، اذکار اور رحمت و برکت و مغفرت سمیٹنے والی رات ہے کہ آپ اس میں جتنی عبادات کریں، جتنا نفلی عبادات کریں۔ اور بہت سی جگہوں پر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے نفل طے کر دیے کہ 100 نفل پڑھ کے 30 دفعہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھو۔ ہمارے دین میں بہت آسانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل ادا کرتے تھے، لیکن ایک عام طریقے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیت دیکھ کے عبادات قبول کرتا ہے، نہ کہ اس میں شرائط باندھ کے کہ اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اس کی بھی کوئی دور دور تک مذہب میں کوئی اس کی وہ نہیں ملتی ہے کہ اس طریقے کے نفلی عبادات میں آپ نے کس طریقے سے نفل ادا کرنے ہیں اور نفلوں کے درمیان آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام یاد ہے، جس طریقے سے آپ پڑھیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے رب پاک کے لیے کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے کر رہے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے مذہبی معاملات، عبادات پر خاص طور پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، جبکہ حلوے، مٹھائی، پٹاخے، تاشے، آتش بازی، دیے جلانا یہ بدعت میں شامل ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا بالکل فرض ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا فرض ہے کہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تہواروں پر یہ مسلمان یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے شرک میں آتا ہے، کیونکہ ہندو تو اپنے خداؤں کو، اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے سارے اعمال کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کی تقلید کر کے ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں بدعت یہ ہے، عبادت، ریاضت، روزہ یہ ہے عبادت، یہ ہے اس نصف شعبان کی خاصیت۔ اور بدعت پٹاخے، پھلجھڑیاں، آتش بازی، دیے جلانا اور یہ چیزیں کرنا، اصل میں یہ ہے بدعت۔ قبروں پہ جانا سنت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گئے تھے اور وہاں پر قبروں میں رہنے والے مسلمان مومنین کے حق میں دعائیں عطا فرمائی تھیں۔ تو ہمیں بھی جو ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے اہل قبور کے لیے، والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، ان سب کے لیے ہمیں دعائے خیر کرنی چاہیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تھی میری چھوٹی سی ناقص سی معلومات کے تھرو میری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔